فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 20 پڑھیں گے۔ باب ہفتم، حضرت ابراہیم خلیل اور آپ کی اولاد امجاد کے حالات۔ فصل اول، حضرت ابراہیم کے فضائل و مکارم اخلاق، اسماء مبارک اور نقش نگی کا بیان۔ بسند معتبر حضرت موسیٰ بن جعفر سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم 15 سال کے تھے کہ حصول عبرت کے ساتھ خدا کی معرفت پر مطلع ہو گئے اور ان کی دلیلوں نے خدا پر ایمان کے جاننے کا احاطہ کر لیا۔ جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ میں سب سے پہلے قیامت میں بلایا جاؤں گا اور عرش کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا۔ بہشت کا ایک سبز حلہ مجھے پہنایا جائے گا، پھر میرے پدر ابراہیم اور میرے بھائی علی طلب کیے جائیں گے اور عرش کی داہنی طرف اس سائے میں کھڑے ہوں گے اور بہشت کے سبز حلے ان کو بھی پہنائیں گے۔ پھر عرش کے سامنے سے ایک منادی ندا کرے گا کہ اے محمد، کیا اچھے تمہارے باپ ابراہیم ہیں اور علی کیا اچھے بھائی ہیں۔ بس سنت معتبر حضرت موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر چیز سے 4 باتیں اختیار کی ہیں۔ پیغمبروں میں سے شمشیر زنی و جہاد کے لیے ابراہیم و داؤد و موسیٰ کو اختیار کیا ہے اور مجھ کو خانہ آبادیوں کے لیے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا کہ خدا نے آدم و نوح و آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں جو ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کہ لوگوں کو ختنہ کرنے کو حکم دیا۔ بس سند معتبر منقول ہے کہ ابراہیم پہلے انسان ہیں جنہوں نے مہمانی کی اور ان کی داڑھی میں سفید بال پیدا ہوئے تو انہوں نے خدا سے عرض کی کہ یہ کیا ہے؟ وہی آئی کہ یہ وقار ہے دنیا میں اور نور ہے آخرت میں۔ واضح ہو کہ حق تعالیٰ نے چند مقام پر قرآن مجید میں فرمایا کہ خدا نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل اس دوست اور محب کو کہتے ہیں جو کسی طرح دوستی کی شرطوں میں خلل نہ واقع ہونے دے۔ اس بارے میں خدا نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، من جملہ ان کے بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے اس لیے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا کہ کسی شخص نے ان سے سوال نہیں کیا جسے آپ نے رد کر دیا ہو، اور خود آپ نے خدا کے سوا کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ بس سند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ زمین پر بہت سجدہ کرتے تھے اس لیے خدا نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ بس سند معتبر امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان کو اس واسطے اپنا خلیل بنایا کہ محمد و آل محمد پر بہت صلوات بھیجتے تھے۔ حضرت رسول خدا سے منقول ہے کہ خدا نے ابراہیم کو اس سبب سے خلیل بنایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور شب میں اس وقت نماز پڑھتے تھے جب لوگ خواب راحت میں ہوتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے کہ ان احادیث میں کوئی منافات نہیں ہے اور حضرت کو خدا نے اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ آپ تمام اخلاق پسندیدہ سے آراستہ تھے، اور ہر وہ حدیث جس کو خلت کے اظہار میں دخل ہے انہی کے مثل اخلاق کی ترغیب میں دنیا والوں کے لیے بیان فرمایا ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بس سند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے اپنا خلیل بنایا، ایک خوش روح جو ان کی صورت میں سفید لباس پہنے ہوئے ملک الموت خلت کی خوشخبری لے کر آئے
ان کے سر سے پانی اور تیل ٹپک رہا تھا۔ جب ابراہیم اپنے مکان میں داخل ہونے لگے، ایک شخص کو اندر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت بہت غیور انسان تھے۔ جب گھر سے کہیں جاتے تو دروازے کو مقفل کر کے کنجی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک روز کسی ضرورت سے گئے تھے، واپس آئے اور دروازہ کھولا تو ایک نہایت خوبصورت مرد کو مکان میں کھڑا ہوا پایا۔ ابراہیم غیرت کے سبب بےتاب ہو گئے۔ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تجھ کو میرے مکان میں کس نے داخل ہونے کی اجازت دی؟ اس نے کہا مکان کے پروردگار نے۔ ابراہیم نے کہا بے شک پروردگار مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ اے بندہ خدا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے اور پوچھا کیا ہے تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، بلکہ خدا نے ایک بندے کو اپنا خلیل بنایا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کو خوشخبری دوں۔ ابراہیم نے پوچھا وہ بندہ کون ہے؟ شاید میں اس کی تمام عمر خدمت کروں۔ اس نے کہا اے ابراہیم، تم ہی وہ بندے ہو۔ یہ سن کر خوش حضرت ابراہیم جناب سارہ کے پاس آئے اور کہا خدا نے مجھ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خدا کی جانب سے ملائکہ رسول بن کر ابراہیم کے پاس قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے، حضرت ان کے لیے گائے کے بچے کا بھونا ہوا گوشت لائے اور کہا کھاؤ۔ ان فرشتوں نے کہا جب تک اس کی قیمت نہ بتلائیے گا ہم نہیں کھائیں گے۔ فرمایا کھانے کے شروع کے وقت بسم اللہ اور فارغ ہو کر الحمدللہ کہو، یہی اس کی قیمت ہے۔ تو جبرائیل نے اپنے ماتحت 4 فرشتوں سے کہا کہ سزاوار ہے کہ خدا ان کو اپنا خلیل قرار دے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا، جبرائیل نے ہوا میں ان سے ملاقات کی جبکہ وہ نیچے آ رہے تھے اور کہا اے ابراہیم، تمہاری کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے نہیں ہے۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم پہلے شخص تھے جن کے لیے بالو ریت آٹا بن گیا تھا۔ جس وقت کہ وہ مصر میں اپنے ایک دوست کے پاس کچھ اناج قرض لینے گئے لیکن وہ مکان پر موجود نہ تھا، حضرت کو یہ پسند نہ آیا کہ اپنے بار برداری کے جانوروں کو خالی واپس لے جائیں، تو تھیلوں کو بالو سے بھر لیا۔ جب اپنے مکان میں پہنچے، 4 پایوں کو جناب سارہ کے سپرد کیا اور خود خجالت کے سبب سے مکان میں نہ گئے اور ایک جگہ جا کر سو رہے۔ حضرت سارہ نے تھیلوں کو کھولا، اس میں اتنا بہتر آٹا تھا کہ اس سے عمدہ آٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سارہ اس آٹے کی روٹیاں پکا کر حضرت کے پاس لائیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یہ روٹیاں کہاں سے آئیں؟ کہا اسی آٹے کی ہیں جو آپ اپنے مصری دوست سے لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے یہ آٹا دیا یقیناً میرا دوست ہے، لیکن وہ خلیل مصری نہیں ہے، اس سبب سے خدا نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا۔ غرض ابراہیم خدا کا شکر و حمد بجا لائے اور وہ طعام نوش فرمایا۔ معتبر سندوں کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب قیامت کو روز ہوگا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور ان کو ایک سرخ حلہ گلاب کے رنگ کا پہنا کر عرش کی دائیں جانب کھڑا کریں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بلائے جائیں گے اور ان کو ایک سفید حلہ پہنا کر عرش کی بائیں جانب استادہ کر دیں گے۔ پھر امیر المومنین کو طلب کریں گے اور سرخ حلہ پہنا کر ابراہیم پیغمبر کی دائیں جانب کھڑا کریں گے۔ پھر حضرت اسماعیل کو طلب کریں گے اور ایک سفید حلہ پہنا کر ابراہیم کی بائیں جانب کھڑا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن کو بلائیں گے اور ایک سرخ جامہ پہنا کر امیر المومنین کی داہنی طرف استادہ کریں گے۔ پھر حضرت امام حسین کو بلا کر سرخ لباس پہنا کر امام حسن کی داہنی طرف کھڑا کریں گے۔ اسی طرح ہر امام کو بلا کر سرخ حلے پہنائیں گے اور امام سابق کے دائیں بازو پر استادہ کریں گے۔ اس کے بعد ائمہ کے شیعوں کو طلب کر کے ان کے سامنے کھڑا کریں گے۔ ان سب کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو شیعوں کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ بلائیں گے اور سب کے سب بے حساب بہشت میں داخل ہوں گے۔ پھر بحکم خدا ایک منادی عرش کے درمیان سے ندا کرے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم تمہارے کیا اچھے باپ ہیں اور علی تمہارے کیا اچھے بھائی ہیں اور کیا اچھے تمہارے فرزند زادے ہیں، اور وہ حسن اور حسین علیہم السلام ہیں، اور کیا اچھے جنین ہیں تمہارا محسن جو شکم میں شہید ہوا ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام سے آخر ائمہ علیہ السلام تک تمہاری ذریت سے کیا اچھے رہنما امام ہیں، اور کیا اچھے شیعہ ہیں، تمہارے شیعہ یقیناً
محمد اور ان کے وصی اور ان کے فرزند زادے اور ان کی ذریت سے آئمہ سب کے سب کامیاب درست گار ہیں۔ پھر ان کو بہشت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ ہے معنی قول خدا کے جو فرماتا ہے کہ جو آتش جہنم سے دور کیا جائے گا اور دروازے بہشت سے داخل کیا جائے گا، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کشادہ اور پیشانی بلند تھی، اور حضرت رسول اکرم سے منقول ہے کہ فرمایا جو شخص ابراہیم کو دیکھنا چاہے مجھ کو دیکھے۔ حدیث صحیح میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگوں کی داڑھی سفید نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز ابراہیم نے ایک سفید بال داڑھی میں دیکھا، پوچھا کہ خداوندہ یہ کیا ہے؟ آپ کو وحی ہوئی کہ یہ وقار کا سبب ہے۔ عرض کی پروردگارہ میرے وقار کو زیادہ کر۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز جب صبح کو حضرت ابراہیم سو کر اٹھے تو اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ مجھے اس نے اس عمر تک پہنچایا اور میں نے ایک چشم زدن کے لیے بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ پہلے زمانے میں آدمی کتنا ہی بوڑھا ہو جاتا مگر اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ اگر کسی مجمع میں کوئی شخص اپنے باپ دادا کے ساتھ موجود ہوتا تو کوئی اجنبی شخص باپ بیٹے میں تمیز نہ کر سکتا اور پوچھتا کہ ان میں سے کون باپ ہے کون بیٹا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا عرض کی خداوندہ میرے لیے ایک علامت قرار دے جس سے میں پہچانا جا سکوں، لہٰذا آپ کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ بس سند معتبر مروی کے محمد بن عرفہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ ابراہیم خلیل نے ختنہ کر کے استرا ایک تالاب میں ڈال دیا۔ فرمایا سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے، وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، بلکہ پیغمبروں کا خلاف ختنہ اور ناپ بھی 7ویں روز گر جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ضیافت کرنے والے تھے۔ ایک روز کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور گھر میں کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت نے سوچا اگر سقف خانہ کی لکڑی نکال کر تجار کے ہاتھ بیچتا ہوں تو وہ اس سے بت تراشے گا۔ آخر مہمانوں کو تو ضیافت خانے میں ٹھہرایا اور ایک تھیلا لے کر صحرا میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو تھیلا نہ پایا، سمجھے کہ خدا نے ان کے لیے سامان مہیا کر دیا ہے، اور واپس مکان پر آئے تو سارا کو دیکھا کہ کچھ پکا رہی ہیں۔ پوچھا کہ یہ چیزیں کہاں سے تم کو ملی؟ کہا یہ وہی ہیں جو کسی مرد کے ہاتھ آپ نے بھیجی ہیں۔ دراصل خدا نے جبرائیل کو مامور کیا کہ جہاں ابراہیم نے نماز ادا کی ہے وہاں کا بالو تھیلے میں بھر لیں اور ان پتھروں کو بھی جو پڑے ہوئے ہیں رکھ لیں اور سارا کے پاس پہنچا دیں۔ جبرائیل نے تعمیل کی، حق تعالیٰ نے بالو کو صاف اور بھوسی دور کیا ہوا باجرہ اور گول پتھروں کو شلجم اور لامبے پتھروں کو گاجر بنا دیا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کبھی تم میں سے کوئی شخص سفر میں جائے اور واپس آئے تو اپنے اہل و عیال کے لیے جو کچھ میسر ہو ضرور لائے، خواہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب معیشت میں تنگی ہوئی تھی اپنی قوم کے پاس جاتے تھے اور اگر ان لوگوں پر تنگی ہوتی تو واپس چلے آتے۔ ایک مرتبہ ناکام واپس آ رہے تھے، مکان کے قریب پہنچے تو خچر سے اترے اور خرجی کو بالو سے بھر لیا تاکہ سارا سے شرمندگی نہ ہو، اور مکان میں داخل ہوئے۔ خرجی کو نیچے رکھا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ سارا نے خرجی کو کھولا، دیکھا کہ آٹے سے بھری ہوئی ہے، اس میں سے لے کر خمیر کیا اور روٹیاں پکائیں اور ابراہیم کو کھانے کے لیے بلایا۔ وہ حضرت نماز سے فارغ ہو کر آئے اور دریافت کیا کہ روٹیاں کہاں سے لائیں؟ کہا اسی آٹے کی ہیں جو خرجی میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی خلیل ہے، اور حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے کہ برادہ تھے جس کے معنی بہت سی حدیثوں میں دعا کرنے والے کے وارد ہوئے ہیں۔ دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ دنیا میں ایک ایسا وقت تھا جب کہ ایک شخص کے سوا کوئی خدا کی پرستش کرنے والا نہ تھا، جیسے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 120 سورہ نحل پارہ نمبر 14، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم لوگوں کے پیشوا خدا کے لیے خاضع اور دنیا باطل سے دین حق کی طرف مائل انسان تھے اور مشرک نہ تھے۔
حضرت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو خدا اس کو بھی ابراہیم کے ساتھ یاد فرماتا۔ وہ مدت دراز تک یوں ہی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ خدا نے ان کو اسماعیل و اسحاق علیہ السلام سے فرزند عطا فرمائے اور ان کے ساتھ محبت پیدا کر دی، اور عبادت کرنے والے 3 افراد ہو گئے۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا بندہ قرار دیا قبل اس کے کہ ان کو اپنا پیغمبر قرار دے، اور پیغمبر قرار دیا قبل اس کے کہ رسول بنائے، اور رسول بنائے قبل اس کے کہ امام بنائے۔ جب تمام عہدے ان کو عطا کر چکا تو فرمایا کہ میں نے تم کو لوگوں کا امام بنایا۔ چونکہ ابراہیم کی نگاہوں میں یہ بہت عظیم معلوم ہوا، عرض کی کہ میری ذریت سے بھی امام تو نے بنایا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ یہ میرا عہد امامت و خلافت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ امام نے فرمایا کہ بیوقوف اور احمق متقی اور پرہیزگار کا امام نہیں ہو سکتا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ سب سے پہلے جس نے پیر میں نالین پہنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ بے خبر مر جاتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، عرض کی پروردگارہ موت کے لیے کوئی علت قرار دے جس سے میت کو ثواب اور صاحب مصیبت کے لیے تسکین کا باعث ہو، لہٰذا حق تعالیٰ نے پہلے ذات الجنوب اور سرسام کو بھیجا اور اس کے بعد دوسری بیماریاں پیدا کیں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم مہمانوں کے باپ تھے، یعنی مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس نہ ہوتا تھا تو حضرت تلاش کرتے تھے۔ ایک روز گھر کے دروازوں کو بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں باہر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے ایک شخص کو بصورت مرد مکان میں دیکھا، فرمایا اے بندہ خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوا؟ اس نے 3 مرتبہ کہا کہ اس مکان کے پروردگار کی اجازت سے۔ ابراہیم نے سمجھا کہ وہ جبرائیل ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد بجا لائے۔ جبرائیل نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے مجھ کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں زندگی بھر اس کی خدمت کروں۔ جبرائیل نے کہا تم ہی ہو وہ۔ پوچھا مجھ کو خلیل کیوں قرار دیا؟ جبرائیل نے کہا اس لیے کہ تم نے کسی چیز کا سوال نہ کیا اور تم نے کسی کے سوال کو رد نہیں کیا۔ بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے اور شہروں میں گھومنے پھرنے لگے تاکہ خدا کی مخلوقات سے عبرت حاصل کریں۔ گھومتے گھومتے ایک بیابان میں پہنچے، وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کی آواز آسمان تک بلند ہے اور اس کا لباس جسم سے لپٹا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم اس کے قریب کھڑے ہو کر تعجب سے اس کی نماز دیکھنے لگے، پھر آپ بیٹھ گئے اور انتظار کرتے رہے تاکہ وہ نماز سے فارغ ہو۔ جب بہت زیادہ دیر ہوئی اس کو اپنے ہاتھ سے حرکت دی اور کہا کہ میں تجھ سے ایک حاجت رکھتا ہوں، اپنی نماز مختصر کر۔ اس نے نماز ختم کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوا۔ حضرت نے پوچھا تو کس کی نماز پڑھتا تھا؟ کہا ابراہیم کے خدا کے لیے۔ پوچھا ابراہیم کا خدا کون ہے؟ اس نے کہا وہ جس نے تجھ کو اور مجھ کو خلق کیا ہے۔ ابراہیم نے کہا تمہارا طریقہ مجھے بہت پسند آیا، میں چاہتا ہوں کہ تم کو خدا کی خوشنودی کے لیے بھائی بنا لوں۔ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ جب کبھی چاہوں تم سے ملاقات کر سکوں۔ اس نے کہا تم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے کہا کہ درمیان میں ایک دریا ہے، حائل ہے جس کو تم عبور نہیں کر سکتے۔ ابراہیم نے کہا تم کس طرح عبور کرتے ہو؟ اس نے کہا میں پانی پر چلتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا جس نے تمہارے لیے پانی کو مسخر کیا ہے شاید میرے لیے بھی کر دے۔ اٹھو ہم دونوں چلیں اور آج رات تمہارے ساتھ ایک منزل میں گزاریں۔ غرض وہ دونوں چلے۔ جب پانی کے قریب پہنچے اس مرد نے بسم اللہ کہا اور پانی پر روانہ ہوا۔ ابراہیم نے بھی بسم اللہ کہا اور پانی پر چلے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص متعجب ہوا۔ جب اس کے جائے قیام پر پہنچے ابراہیم نے پوچھا کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے کہا تمام سال اس درخت کا میوہ جمع کرتا ہوں، یہی میرا ذریعہ معاش ہے۔ ابراہیم نے پوچھا تمام دنوں میں سخت ترین روز کون سا ہے؟ کہا جس روز خدا تمام خلائق کے اعمال کا ان کو بدلہ دے گا۔ ابراہیم نے کہا اچھا آؤ دعا کریں کہ خدا ہم کو اس روز کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ابراہیم نے کہا
یا تو تم دعا کرو میں آمین کہوں یا میں دعا کروں تم آمین کہو۔ اس نے کہا کس واسطے؟ ابراہیم نے کہا مومن گناہ گاروں کے لیے۔ عابد نے انکار کیا، پوچھا کیوں؟ عابد نے کہا اس لیے کہ 3 سال سے دعا کر رہا ہوں اب تک مستجاب نہیں ہوئی، اب شرم آتی کہ خدا سے کوئی حاجت طلب کروں اور وہ مقبول نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا جب بندے کو دوست رکھتا ہے اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے تاکہ اس سے وہ بندہ مناجات کرتا رہے، سوال کرتا رہے اور مانگتا رہے، اور جب کسی بندے کو دشمن رکھتا ہے اس کی دعا کو جلد مستجاب کر لیتا ہے یا اس کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے تاکہ دعا نہ کرے۔ پھر حضرت نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا حاجت ہے جو خدا سے کرتے رہے ہو؟ عابد نے کہا ایک روز میں اپنی نماز کی جگہ پر کام میں مشغول تھا، ناگہاں ایک نہایت حسین طفل ادھر سے گزرا جس کی پیشانی سے نور ساطع تھا اور اس کے کاکل پشت پر لٹکے ہوئے تھے۔ وہ چند گائیں چرا رہا تھا جن پر گویا روغن ملا ہوا تھا، اس کے ساتھ نہایت عمدہ اور موٹے تازے گوسفند بھی تھے۔ جو کچھ میں نے دیکھا مجھے بہت اچھا معلوم ہوا۔ میں نے پوچھا اے خوبصورت لڑکے یہ گائیں اور یہ گوسفند کس کے ہیں؟ اس نے کہا میرے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ابراہیم خلیل خدا کا فرزند اسماعیل ہوں۔ اس وقت میں نے دعا کی اور خدا سے سوال کیا کہ وہ اپنے خلیل کو مجھے دکھا دے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں ہی ابراہیم خلیل الرحمن ہوں اور وہ طفل میرا فرزند ہے۔ عابد نے کہا الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے میری دعا قبول فرمائی۔ پھر اس شخص نے ابراہیم کے دونوں طرف چہرے کو بوسہ دیا اور ہاتھ ان کی گردن میں ڈال کر کہا ہاں اب دعا کیجئے تاکہ میں آمین کہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس روز سے قیامت تک کے مومنین و مومنات کے لیے دعا کی کہ خدا ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان سے راضی ہو، اور عابد نے آپ کی دعا پر آمین کہی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم کی پوری دعا ہمارے قیامت تک کے گناہ گار شیعوں کے شامل حال ہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہوا کہ اس عابد کا نام ماریہ تھا اور وہ اوس کا فرزند تھا، اس کی عمر 660 سال کی تھی۔ فصل دوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے بت توڑنے کے وقت تک کے حالات اور آپ کے اور اس وقت کے ظالموں کے درمیان جو واقعات ہوئے، خاص کر نمرود اور آزر کے ساتھ جو گزرے۔ حسن بلکہ صحیح سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آزر پدر ابراہیم کنعان کا بیٹا تھا جو نمرود کا منجم تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے آزر ابراہیم کا باپ نہ تھا، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ اس فصل کے آخر میں مؤلف نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ اس نے نمرود سے کہا کہ حساب نجوم سے مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ اس زمانے میں ایک مرد پیدا ہوگا جو اس دین کو باطل کرے گا اور لوگوں کو دوسرے دین پر بلائے گا۔ نمرود نے کہا کس شہر میں پیدا ہوگا؟ اس نے کہا اسی شہر میں۔ نمرود کا محل کوساریہ میں تھا جو کوفہ کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ نمرود نے پوچھا کہ وہ شخص پیدا ہو چکا ہے؟ آزر نے کہا نہیں۔ تو نمرود نے کہا کہ مناسب ہے کہ مردوں اور عورتوں میں جدائی ڈلوا دوں۔ پھر اس نے حکم دے دیا کہ مردوں سے عورتوں کو جدا کر دیا جائے، لیکن ابراہیم کی ماں حاملہ ہوئیں اور ان کا حمل ظاہر نہ ہوا۔ جب ولادت کا زمانہ قریب آیا آپ کی ماں نے آزر سے کہا کہ مجھ کو کوئی بیماری ہے یا حیض شروع ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم سے علیحدہ رہوں۔ اس زمانے میں یہ قاعدہ تھا کہ حیض یا مرض کی حالت میں عورتیں شوہروں سے الگ رہتی تھیں، غرض وہ گھر سے نکل کر ایک غار میں چلی گئیں۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑا اور غار کے دروازے کو پتھر سے بند کر دیا اور اپنے گھر واپس آئیں۔ خداوند قادر و حکیم نے ابراہیم کے لیے ان کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا، وہ اسے چوسا کرتے تھے، کبھی کبھی ان کی ماں ان کے پاس آتی رہتی تھی۔ نمرود نے ہر حاملہ عورت پر قابلہ مقرر کر رکھا تھا کہ جو لڑکا پیدا ہو اس کو مار ڈالیں، لہٰذا ابراہیم کی والدہ نے مارے جانے کے خوف سے ان کو غار میں پوشیدہ کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک روز میں اس قدر بڑھتے تھے کہ جس قدر دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ غار ہی میں آپ 13 سال کی ہوئے۔ ایک مرتبہ جب آپ کی والدہ آپ کو دیکھنے گئیں اور وہاں سے واپس ہونا چاہا
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور کہا مادر گرامی مجھ کو بھی باہر لے چلیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا کہ تم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہو تو تم کو مار ڈالے گا۔ جب ابراہیم بھی ماں چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام خود غار سے باہر آئے۔ اس وقت آفتاب غروب ہو چکا تھا اور ستارے زہرہ چمک رہا تھا۔ حضرت نے اسے دیکھ کر فرمایا کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ جب وہ غروب ہو گیا کہا اگر یہ میرا خدا ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا اور غائب نہ ہوتا۔ میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی ان ہستیوں کو جو غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر مشرق سے جب چاند طلوع ہوا، حضرت ابراہیم نے کہا کیا یہ میرا خدا ہے؟ یہ زہرہ سے بہت بڑا ہے۔ جب اس میں حرکت ہوئی اور وہ بھی زائل ہو گیا تو کہا اگر میرا پروردگار میری حفاظت نہ کرتے تو یقیناً میں گمراہ ہوتا۔ پھر جب صبح ہوئی اور آفتاب طلوع ہوا اور اس کی شعاؤں نے عالم کو روشن کر دیا، ابراہیم نے کہا یہ سب سے بڑا اور سب سے بہتر ہے، کیا یہ میرا خدا ہے؟ جب وہ بھی متحرک ہوا اور زائل ہو گئے تو خالق تعالیٰ نے آسمانوں کو کھول دیا۔ ابراہیم نے عرش اور جو کچھ اس پر ہے سب دیکھا اور خدا نے ملکوت آسمان اور زمین بھی دکھائے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم والو، جن کو تم خدا کا شریک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے تو اس کی طرف رخ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو نور سے خلق کیا ہے، اور میں اس حال میں دین باطل سے کترا کر دین حق کی طرف رغبت کرنے والا ہوں اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں۔ پھر آپ کی ماں آزر کے مکان میں آپ کو لے گئیں اور اپنے لڑکوں کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا۔ جب آزر گھر میں آیا اور اس نے جناب ابراہیم کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے جو اس سلطنت میں زندہ بچ گیا، حالانکہ بادشاہ تمام لوگوں کے بچوں کو مارے ڈالتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیرا لڑکا ہے، فلاں وقت پیدا ہوا تھا جب کہ میں تجھ سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ آزر نے کہا افسوس ہے تجھ پر، اگر بادشاہ کو یہ خبر ہو گئی اس کی نگاہوں میں میری کچھ عزت نہ رہے گی۔ آزر نمرود کا وزیر اور صاحب اختیار تھا، اس کے اور تمام لوگوں کے واسطے بھی بت بناتا تھا اور اپنے لڑکوں کو بیچنے کے لیے دیتا تھا۔ بت خانہ اس کے قبضے میں تھا۔ ابراہیم کی ماں نے کہا کہ تجھ کو کوئی خطرہ نہیں، اگر بادشاہ مطلع نہ ہوا میرا فرزند میرے پاس زندہ موجود ہی رہے گا، اگر اس کو خبر ہو گئی تو میں جواب دے لوں گی۔ جب کبھی آزر ابراہیم علیہ السلام کی جانب نگاہ کرتا تو اس کا دل آپ کی محبت سے لبریز ہو جاتا، پھر ان کو بھی فروخت کرنے کے لیے بت دینے لگا جس طرح کہ ان کے بھائیوں کو دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بت لے کر ان کی گردن میں رسی باندھتے اور زمین پر کھینچتے ہوئے کہتے کہ کون ایسی چیز کا خریدار ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ، اور اس کے بال پکڑ کر پانی میں ڈبوتے اور کہتے کہ پانی پی لو اور کچھ باتیں کرو۔ یہ سب باتیں آپ کے بھائیوں نے آزر سے بیان کی۔ اس نے ابراہیم کو بلا کر منع کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، تو ان کو اپنے مکان میں بند کر دیا اور باہر نکلنے نہیں دیا۔ بسند معتبر حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم کا باپ منجم نمرود کنعان کا بیٹا تھا۔ نمرود بغیر اس کی رائے کے کوئی کام نہیں کرتا تھا، اس لیے ایک رات ستاروں پر نظر کی۔ صبح کو نمرود سے کہا کہ آج رات میں نے ایک امر عجیب مشاہدہ کیا۔ اس نے پوچھا کیا؟ کہا میں نے دیکھا کہ اس ملک میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو ہم کو ہلاک کرے گا، اور عنقریب اس کی ماں اس سے حاملہ ہونے والی ہے۔ نمرود کو یہ سن کر تعجب ہوا اور پوچھا کہ کیا کوئی عورت اس سے حاملہ ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں، اس نے علم نجوم سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ وہ آگ میں جلایا جائے گا، مگر یہ علم نہ ہو سکا کہ خدا اس کو نجات دے دے گا۔ غرض یہ معلوم کر کے نمرود نے حکم دیا کہ مردوں کو عورتوں سے علیحدہ کر دیا جائے۔ سب مرد اپنی اپنی عورتوں کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے۔ اسی رات ابراہیم کا حمل قرار پایا۔ ان کے باپ کو حمل کا شبہ ہوا تو قابلہ عورتوں کو بلا کر ابراہیم کی والدہ کا معائنہ کرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ حمل ہے یا نہیں۔ اس وقت خدا نے مادر ابراہیم علیہ السلام کے رحم میں جو کچھ تھا ان کی پشت میں چسپاں کر دیا۔ ان عورتوں نے آزر سے آ کر بیان کیا کہ آپ کی زوجہ میں حمل کی کوئی علامت نہیں ہے۔
جب ابراہیم پیدا ہوئے آزر نے چاہا کہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے جائے۔ زوجہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو نمرود کے پاس نہ لے جاؤ ورنہ وہ اس کو مار ڈالے گا، رہنے دے، میں اس کو ایک غار میں چھوڑ آتی ہوں، وہیں وہ مر جائے گا اور تو اس کے قتل کا سبب نہ ہوگا۔ اس نے مان لیا اور مادر ابراہیم آپ کو ایک غار میں لے گئیں، دودھ پلا کر باہر نکلیں اور غار کے دروازے کو پتھر سے بند کر کے واپس آئیں۔ خداوند عالم نے ان کی روزی کو ان کے انگوٹھے میں مقرر فرمایا کہ وہ اپنے انگوٹھے کو چوستے تھے، اس سے دودھ نکلتا تھا اور آپ پیتے تھے، اور ایک روز میں اس قدر بڑھتے تھے کہ دوسرے اطفال ایک ہفتے میں اور ایک ہفتے میں اتنے بڑے ہوتے تھے کہ جتنا دوسرے بچے مہینے میں، اور ہر مہینے میں اس قدر بڑھتے تھے جس قدر دوسرے ایک سال میں۔ غرض دن گزرتے گئے، ایک روز آپ کی ماں آزر سے اجازت لے کر غار میں آئیں، دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام زندہ ہیں اور آپ کی آنکھیں دو چراغ کے مانند روشن ہیں، ان کو سینے سے لگایا، پھر دودھ پلا کر واپس آئیں۔ ان کے باپ نے ابراہیم کا حال پوچھا، کہا وہ مر گیا، میں نے اس کو خاک میں چھپا دیا۔ ایک عرصے تک یوں ہی ہوتا رہا کہ جب آزر کسی کام کے لیے چلا جاتا آپ کی والدہ آپ کے پاس آتی اور دودھ پلا کر چلی جاتی تھیں۔ جب ابراہیم گھٹنوں سے چلنے لگے، ایک روز آپ کی ماں غار میں آئیں اور دودھ پلا کر واپس جانے لگیں تو ابراہیم ان سے لپٹ گئے اور کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ ماں نے کہا صبر کرو، میں تمہارے باپ سے اجازت لے لوں۔ ابراہیم غیبت کے زمانے میں ہمیشہ اپنے کو پوشیدہ رکھتے اور امر دین کو چھپاتے رہے۔ پھر جب حکم خدا ہوا ظاہر ہوئے اور اعلانیہ دین خدا کی تبلیغ شروع کی، خدا نے ان کے حق میں اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ دوسری روایت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ابراہیم کی ماں اور باپ طاغی بادشاہ کے ملک سے بھاگے۔ ان کی ولادت چند ٹیلوں کے نیچے ایک بڑی نہر کے کنارے جس کو خرزان کہتے تھے، غروب آفتاب سے شب ہونے تک ہوئی۔ جب ابراہیم زمین پر آئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ملا اور کئی بار اشہد ان لا الہ الا اللہ فرمایا اور کپڑے لے کر پہن لیے۔ اس عجیب حال کے مشاہدے سے ان کی ماں پر سخت خوف طاری ہوا۔ پھر حضرت اپنی ماں کے سامنے راستے پر کھڑے ہو گئے اور آسمان کی جانب نظر کی، پھر ان ستاروں کو خلاق آسمان و زمین پر دلیل میں لائے جیسا کہ خدا نے ان کی زبانی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 20 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 21 کا آغاز آگے کے واقعہ سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔